ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروشد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اہم پہلو کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ فرما رہے ہیں. فرمائے اے ایمان والو، تحقیق تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولاد تو ماں باپ کی خیر خواہ ہوتی ہے، بیویاں خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو یہ دشمن کیسے بنے؟ وجہ یہ ہے، جب بھی انسان اولاد یا بیوی کی محبت میں آ کر اللہ کے احکامات کو توڑے گا تو وہ اس کے دوست نہیں بلکہ اس کے دشمن ہوں گے، اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہماری منزل کے لیے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ میرے اور آپ کی منزلیں وہ تین ہیں، اور تین ہی چیزیں ان کے لیے رکاوٹ ہیں. اب اگر ہمیں اپنی منزل معلوم ہو جائے اور جو چیز پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے وہ معلوم ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے.
جب رکاوٹ معلوم ہو اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور منزل معلوم ہے تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر مجھے نہ اپنی منزل معلوم نہ مجھے رکاوٹ معلوم تو یقیناً میں بھٹکتا ہی رہوں گا پوری زندگی۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ہم اور آپ اپنی منزل کو جانیں، پھر اس رکاوٹوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کی پہلی منزل وہ قبر ہے۔ ہم یہ دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے جس مقام پہ ہم پہنچیں گے، جہاں اس سفر کا اختتام ہوگا، وہ پہلی منزل ہے، اس کو قبر کہتے ہیں۔ اب اس منزل کے لیے رکاوٹ وہ میرے اور آپ کی غفلت ہے، جس کو شاید ہم رکاوٹ نہیں تصور کرتے۔ غفلت ایک سالک کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالے۔ حضرت تھانوی سے رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک مرید آئے، حضرت آپ نے جو معمولات دیے ہیں سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، میں کر نہیں پاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دو۔ آپ نے فرمایا بھائی ان وظیفوں کے کرنے کے لیے جو دوسرا وظیفہ دوں گا اس میں بھی غفلت ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا اس کا حل وظیفہ نہیں، غفلت کا حل، سستی کے حل صرف اور صرف چستی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں۔ تو قبر جیسی اہم منزل، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ میرے اور آپ کی اپنی غفلت ہے۔ اسی طرح آخرت میرے اور آپ کی دوسری منزل، لیکن اس کے لیے رکاوٹ وہ دنیا۔ دنیا سے مراد یہ مال و دولت، پیسہ، بینک بیلنس، گاڑیاں، اچھا مکان، اچھا رہن سہن، یہ دنیا نہیں ہے۔ رب تو چاہتا ہے میری نعمتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرو۔ رب اپنی نعمتوں کا ظہور اپنے بندوں پہ چاہتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہر وہ چیز جو بندے کو رب سے توڑ دے وہ دنیا کہلاتی ہے۔ ایک بندہ مال و دولت میں کھیل رہا ہے لیکن رب کو نہیں بھولا، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق کو نہیں چھوڑا، تو یہ دنیا دار نہیں، یہ دیندار ہے۔ ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن وہ رب سے ٹوٹا ہوا، یہ دنیا دار ہے۔ مسلمان کی دوسری منزل آخرت ہے، جس کے لیے رکاوٹ دنیا ہے۔ اور تیسری منزل جو میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ تعلق باللہ، کہ اللہ سے میرا تعلق صحیح ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اس کے لیے رکاوٹ میرا اور آپ کا اپنا نفس ہے۔ نفس سے مراد میرے اور آپ کی وہ غلط چاہتیں، غلط خواہشیں، اس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا اور قبر میں اترنا، یہ ہر بندہ جانتا بھی ہے، یقین بھی رکھتا ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر بھی ہم اور آپ اس حقیقت سے غفلت برتتے ہیں
موت کو بھول جاتے ہیں، قبر کو بھلا دیتے ہیں اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو پہلی منزل قبر ہے، جس کو میں نے اچھا بنانا ہے، اچھے حالت میں اسے پانا ہے، اس کے لیے رکاوٹ میں آپ کی اپنی غفلت بن جاتی ہے، اور یہ غفلت انسان کے لیے دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا، دوست سے ناراض کہ تم نے کبھی کال ہی نہیں کی، نہ میسج کیا، نہ کوئی فون کیا، یاد ہی نہیں کیا۔ تم نے اتنی غفلت سے کام لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ غفلت یہ دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ حالانکہ اگر ایک دوست نے دوسرے دوست کو کال نہیں کی، میسج نہیں کیا، یقین اس میں ضرور نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی آ گئی ہو، ناراضگی بھی نہیں ہوگی، لیکن رابطہ نہیں کیا صرف غفلت کی وجہ سے، جو دوری کا ذریعہ بن رہا ہے۔ دوسرا دوست اس پہ ناراض ہو رہا، مالک مزدور سے ناراض ہوتا ہے، تم نے کام کرنے میں غفلت برتی۔ افسر ملازم سے ناراض ہوتا ہے، کام کرنے میں تم نے غفلت سے کام لیا۔ خاوند بیوی سے ناراض، بیوی خاوند سے ناراض کہ اتنے غافل ہو گئے ہو، میری بات ہی بھول جاتے ہو، کام ذمہ لگایا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، غفلت کی بنیاد پر۔ اور اس غفلت کی مثال اس پانی کے قطرے کے مانند ہے جو مسلسل پتھر پہ ٹپکتا ہے، آخر کار اس پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا۔ بظاہر تو پانی کا ایک قطرہ ہے، نرم سی چیز ہے، مایا چیز ہے، اور ایک چھوٹی سی بوند ہے، لیکن جب وہ مسلسل پتھر جیسے سخت چیز پہ ٹپکتا رہتا ہے تو وہ ایک نرم مایا چھوٹا سا قطرہ وہ پتھر جیسی چیز میں بھی سوراخ کر دیتا۔ غفلت بظاہر میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتی، حقیقت میں اس کے اثرات بہت سخت پڑتے ہیں۔ آج میں اللہ کی عبادت سے دور غفلت کی وجہ سے، دین سے دور غفلت کی وجہ سے، مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جانتا ہوں میری کامیابی عزت اس میں، لیکن غفلت ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور وہ مجھے عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو اپنی پہلی منزل قبر کو بہتر بنانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ میرے اور آپ کی اپنی غفلت ہے۔ ایک بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاں بات غفلت کی چلی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت نکتہ بیان فرمایا۔ فرمایا گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو اس منزل پہ، 6 غین سے اپنے آپ کو بچا لو۔ 6 غین یاد رکھنا آسان ہو۔ پہلی غین غفلت کی، رب کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہونا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی غافل انسان ناپسند ہے۔ فرمایا دوسری غین غیبت کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، یہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے معنی قرآن کہہ رہا ہے۔
غفلت سے بچو، غیبت سے بچو. اور تیسری غین فرمایا وہ غل ہے، غل، کینہ. غل کینے کو کہتے ہیں جس کے سینے میں دوسرے کے لیے کینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ اتنے سخت گناہ ہیں. کینہ ور انسان رب کو پسند نہیں. رب کو اس کی وہ صدا پسند نہیں آتی جب وہ دعا مانگتا ہے. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میں رب سے مانگتا ہے نا، اور اس کی وہ چاہت، ضرورت، جو بھی وہ مانگ رہا ہے، اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی اندھیر ہے. دیر ضرور ہے، اس میں حکمتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبریل امین سے کہتا ہے، جبریل میرے اس بندے کی اس ضرورت و چاہت کو اور دھکیل دو، اور آگے کر دو، ابھی پورا نہ ہونے دو، اس لیے کہ یہ جس لجاجت سے، عاجزی سے مجھے پکار رہا ہے، مجھے اس کی آواز اتنی پسند آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اسی طرح پکارتا رہے. اس کی آواز سننے کے لیے اللہ اس کی ضرورت کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتا ہے. لیکن جس کے سینے میں کینہ ہے، جب وہ رب سے مانگتا ہے، اللہ کو اس کی آواز پسند نہیں آتی. حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی اس کی دعا کو رب قبول نہیں فرماتا. غفلت، غیبت، غل. اور چوتھی غین فرمایا وہ ہے غلو. یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے، لیکن ہم اسے مرض ہی نہیں سمجھتے. غلو، اپنے ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. عام طور پہ لڑائی اس بات پہ ہو جاتی ہے، بیوی اپنے خاندان کی بات میں بڑا غلو کر کے پیش کرتی ہے، خاوند اپنے خاندان کی بات میں بہت ہی غلو کر کے پیش کرتا ہے. وہی انتشار اور اختلاف و نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بھائی جتنی باتیں اتنی رکھو. اتنی بڑھا چڑھا کے بات کو پیش کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں، اور یہ نفرت کا ذریعہ بنتا ہے، دوری کا ذریعہ بنتا ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر بات کو ایسے بڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے غلط اثرات سامنے آتے ہیں. اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، دوریاں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. یار یہ اس کی بات پہ یقین نہ کرو، یہ بات کو بڑا بڑھا چڑھا کے کرتا ہے. اور ایک غین ہے غرور، تکبر. غرور کا معنی، تکبر کا معنی ہے دوسرے کو حقیر جاننا. غرور کہتے ہیں دھوکہ کھانا. تو یہ جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ دھوکہ کھا رہا ہے. اس لیے کسی کو کسی دوسرے کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں معلوم اللہ کے ہاں کیا فیصلے ہیں. تو غرور کی غین حدیث میں آتا ہے، لا يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من کبر، جس کے دل میں کبر کا ایک ذرہ بھی موجود ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرۃ من کبر، ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹم. معلوم ہوا کہ یہ ایٹمی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو ایک سالک کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ ان 6 غینوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو پہلی منزل کے لیے پہلی رکاوٹ میرے اور آپ کی اپنی غفلت، اس سے بچیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفلت سے نکلنے کے لیے ایک حل بہت آسان، وہ ہے اپنی موت کی یاد۔ اگر مجھے میری موت یاد رہے گی میں غافل نہیں ہو سکتا۔ موت کو یاد رکھیں۔ ہمارے سلسلہ احمدیہ میں جو مراقبہ ہے بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مجھے اپنی موت یاد آئے۔ میں چہرے پہ رومال ڈال لیتا ہوں کہ یہ میرا کفن ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ میری آنکھ کی دنیا کی آنکھیں بند ہو گئی، میں دنیا سے لا تعلق ہو۔ تو غفلت جیسی اتنی بڑی رکاوٹ سے بچنے کا حل وہ اپنی موت کی یاد ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی مشقتوں میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو نہیں بھول سکتا۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، دنیا کی مشقت اور مصائب میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، اسے اپنی منزل نہیں بھولتی۔ اور وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک انگوٹھی تھی، انگلی مبارک پہ پہنتے تھے، اس پہ آپ نے ایک تحریر لکھوائی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظا یا عمر، کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تیرے لیے موت کی نصیحت اور واعظ یہ کافی، موت یاد رہے گی سمجھو یہ نصیحت ہی نصیحت۔ امیر المومنین جیسی شخصیت، یہ صحابہ کی کیفیات تھی، کیوں انہوں نے یہ نسخہ محبوب پیغمبر سے لیا تھا اور انہیں اس پہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے انگوٹھے پہ لکھوا رکھا ہے تاکہ مجھے اپنی موت کا استحضار رہے۔ یا کسی اور کی موت دیکھو تو مجھے استحضار ہو جائے کہ یہ موت میری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تو پھر بھی کچھ احساس ہوتا تھا، اب تو غفلت اتنی بڑھ گئی، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے اپنے تبصروں میں لگے ہوئے، وہ بھی موت کا تذکرہ نہیں، اپنی دنیاوی تبصرے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ تیری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تو نے مجھے وقتاً فوقتاً موت یاد دلانی، جس سے موقع ملے میرے سامنے تو نے موت کا تذکرہ کرنا، اگر میں کچھ ذہن مصروف ہو جائے، ذمہ داریاں ہیں، مجھے یاد آ جائے۔ وہ اپنی یہ ڈیوٹی کرتا رہا۔ ایک عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اس نے کہا بھائی اب آپ یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کام کر لو۔ امیر المومنین کیا اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی؟ داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ کچھ سفید بال آ چکے ہیں، یہ مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی، اب مجھے یہ موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے، آپ کوئی اور کام کر لو۔ صحابہ کرام باتوں باتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے موت کا تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں، ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا یہ آپ کا جنازہ ہے۔ وہ تھوڑا سا تعجب میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا، ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بھئی آپ کا نہیں ہے تو میرا جنازہ ہے۔
جانے والا جا رہا ہے، کل کو یا میرا جنازہ اٹھے گا یا آپ کا جنازہ اٹھے گا۔ اب وہ دوسری کی موت کو دیکھ کے اپنی موت یاد کرتے تھے، اور ہم دوسری کی موت کو دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اس نے مرنا تھا مر گیا، میں نے تو یہیں رہنا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، میں نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے۔ بالکل احساس ختم ہو چکا۔ تو غفلت سے نکلنے کے لیے موت کی یاد 24 گھنٹے میں چند منٹ موت کا مراقبہ کیا کریں، نہیں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے استحضار کر لیا کریں۔ جو اہم منزل کی رکاوٹ ہے غفلت، اس سے بچ جاؤں گا۔ بخاری شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، حدیث مبارکہ میں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے تو غریب ہے۔ غریب سے مراد یہ نہیں کہ کھانے کو نہیں، کأنک غریب اجنبی، دنیا میں ایسے رہے جیسے تو اجنبی ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے۔ ایک بندہ کہیں جائے نا اجنبی ہو، نہ وہ باتوں میں الجھتا ہے، نہ بحث کرتا ہے، نہ گپ شپ لگاتا ہے، نہ وہ کسی کو جانتا نہ اسے کوئی جانتا ہے۔ ہاں جو ضرورت کا کام ہوتا ہے، ضرورت کی بات ہوتی ہے، وہ کسی سے پوچھ لیتا ہے، معلومات لے لیتا ہے، اپنا کام کیا واپس آ گیا۔